اصل بات جس پہ بات چل رہی ہے وہ یہی تھی کہ ایک مومن انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ساری زندگی وہ ایسے اعمال میں مبتلا رہتا ہے جو اللہ کے ہاں قابل گرفت ہیں، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور برے کاموں میں ملوث ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور نوح اور شعیب علیہ السلام کی قوموں میں سے ہو، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو بالآخر اللہ اپنے حقوق اسے معاف کر دے یا اپنے حقوق اس سے پورے کرائے۔ اللہ حقوق العباد اس کے اپنی طرف سے ادا کر دے یا حقوق العباد کے مقابلے میں سزا دے، یہ چاروں صورتیں ہو کر اس نے ضرور جنت میں جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح، ادریس، شیس اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اولادوں میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں بھی جتنے لوگوں کا عقیدہ درست تھا، بنیادی شرط ہے بس، اس کے بعد وہ اللہ کے حقوق ضائع کرتے رہے تو اللہ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، دو صورتیں ہو گئیں۔ خدا اپنے حقوق کا مطالبہ کرے کہ میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا تھا وہ تم نے نہیں پڑھی، زکوٰۃ کا حکم دیا تھا وہ تم نے مانتے تھے لیکن نہیں دی، تو یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ شوہر اور بیوی اگر اپنے شوہر اور بیوی اپنے حقیقی رشتے کے علاوہ کسی عورت اور مرد سے تعلق قائم کر لیں تو یہ اللہ کے حقوق کے ضائع کرنے کی نیگیٹو سائیڈ ہے۔ پازیٹیو سائیڈ تو نماز، روزہ وغیرہ یہ ہو گئے، اور یہ بے حیائی کے کام خالص اللہ کا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی عورت کرے گی تو وہ شوہر کا حق ضائع نہیں کرتی، اور شوہر کرتا ہے تو وہ عورت کا حق ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ فطری چیز ہے۔ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ تقاضا اور طلب رکھی۔ صوفیہ اس سے بھی زیادہ باریکی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی یا شوہر کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے شدید اور اس کے کیے بنا انسان کو چارہ کار کچھ نہیں ہے، تو یہ کرنا درست ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ محض لطف اور لذت کے لیے آدمی کو اپنے پہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ تزکیہ نفس کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے۔ تو اللہ کے حقوق، ایک اس کا مثبت انداز ہوا نماز، روزہ وغیرہ، اور ایک منفی انداز، ان دونوں میں خدا چاہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور اس مطالبے پر اپنے فضل سے معاف کر دے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اسے سزا دے، نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ بدکاری کا کام کیوں کیا۔ اور اسی طرح انسانی حقوق میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا حق مار لے اور اللہ اس کے حق کو ادا کر دے، اپنی طرف سے دنیا میں ادا کر دے بغیر اس کو بتائے۔ اس نے 10 لاکھ کا نقصان کر دیا، چوری کر لی، کسی کا حق مار لیا، اللہ 10 لاکھ کی بجائے اسے کروڑ روپے سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اس کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن خدا قیامت میں بتا دے گا کہ اس نے 10 لاکھ تمہارا مار لیا تھا، ہمیں اس بندے پہ ترس آیا، اسے معاف کیا، تمہیں کروڑ روپیہ دے دیا، ہم نے 10 گنا بڑھا کے دے دیا تھا، بس چھوڑو۔
اور یا پھر اللہ تعالیٰ ان حقوق العباد کے بدلے میں سزا دے، سزا نہ دے معافی ہو جائے۔ یہ وہی مثال ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ 99 قتل کر دیے، پھر اسے 100 قتل بھی کر دیا، 100 قتل پورے کر کے وہ چلا توبہ کے لیے، اور زمین ابھی دور تھی جس بستی میں توبہ کرنی تھی، اور گناہوں کی زمین ابھی باقی تھی، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا۔ خدا زمانے کو بھی سمیٹتا ہے اور پھیلاتا ہے، اور خدا زمین کو بھی سمیٹتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اللہ زمین کو لپیٹ لیتا ہے، دن کو اسے کھلا کر دیتا ہے۔ یہ بہت گہرے علم کی متقاضی حدیث ہے، بڑا گہرا علم اس کے لیے چاہیے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، آخر 100 آدمیوں کے حقوق العباد کہاں گئے؟ اللہ نے کیسے معاف فرما دیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کبھی اللہ خود ادا کر دیتا ہے، کبھی قیامت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ان چاروں صورتوں کے بعد اصل چیز ایمان ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو بالآخر جنت میں جائے گا، اللہ کی خوشی کو پائے گا، اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔